تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوست کی ہے، تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا، لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو، لیکن نہیں سر، جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء، مشائخ، انبیاء، فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے، اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی، اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی، سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا، یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں، گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا۔ اب پتہ نہیں، یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا تو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا۔ اور یہ دیکھیں ایسی لعنتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جوڑا بنتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ تو پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھتے ہیں، دوسری میں سورہ اخلاص۔ عموماً جو لوگ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، آپ دیکھ لیں، اتنا پکا کافر ہاشمی ہونے کے باوجود یہ واحد شخص ہے جس کے نام پہ پوری سورت قرآن میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اس نے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی علیہ السلام، آپ کو پتا ہے جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج تو آپ کو پتا ہے زمانے قدیم سے چل رہا تھا بگڑی ہوئی فارم میں، نبی علیہ السلام منا کے خیموں میں جا جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ کے 13 سال بڑے ٹف گزرے ہیں، تو جس خیمے میں لوگوں کی ذہن سازی کر کے باہر نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا داخل ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو جو آیا یہ تو مجنون اور پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ پاگل ہے، اس کا بیچارے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی بات کو سیریس نہ لینا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام نے کاٹی ہیں۔ اب ظاہر چچا سے لڑ بھی نہیں سکتے، رسپیکٹ کا رشتہ بھی ہے، بڑا بھی ہے، تو یہ زیادہ خبیث تھا ابو لہب۔ تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کیے، آپ کو بددعائیں دی، گالیاں دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر بڑا غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جس کا وہ حقدار تھا۔ نبی علیہ السلام تو آپ کو پتا ایک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ تھے، آپ وہ زبان کبھی اس طرح کی یوز نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو کچھ بھی کہہ سکتے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے دفاع میں جو اس نے بددعائیں دی تھی اس کانٹیکسٹ میں، کہ بعض کافر بھی صورت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی تو لینگویج ہی بڑی عجیب ہے، وہ تو بددعائیں، وہ تو ایک بوڑھی اماں کی طرح بددعائیں دیتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، ایک پورا کانٹیکسٹ ہے اس کے۔